علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. صدق اللہ العظیم. کل الحمدللہ سورہ رحمان ہماری مکمل ہو گئی تھی. آج سورہ واقعہ کا آغاز کیا جا رہا ہے. سورہ رحمان میں ہم پڑھ کر آئے کہ 3 رکوع ہیں. پہلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر عطا فرمائی ہیں، اور دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ان خطرات سے ہمیں آگاہ کیا ہے، ان گھاٹیوں سے ہمیں متنبع کیا ہے کہ جو گھاٹیاں آگے آنے والی ہیں، جن گھاٹیوں سے ہمیں گزرنا ہے، ان گھاٹیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اور بیان فرما کر اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہم ان کی تیاری کر کے جائیں اور پہلے سے ان گھاٹیوں سے نکلنے کا سامان ساتھ لے کر جائیں. اس کے بعد تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں عطا فرمائیں گے ان نعمتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد اب سورہ واقعہ ہے. سورہ واقعہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا مضمون جو ہے اسی کو کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. پہلی صورت سورہ رحمان کے اندر جس بات کا اجمال تھا اس کی تفصیل یہاں پر آ گئی ہے سورہ واقعہ کے اندر. سورہ واقعہ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، یعنی ان صورتوں میں سے ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں. اس صورت کا نام الواقعہ ہے، اور الواقعہ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. قیامت کے بہت سارے نام ہیں جو قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے. الواقعہ یہاں بتایا. حاقہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. حاقہ اس کے معنی ہے حاقہ کھٹکھٹانے والی. اسی طریقے سے القارعہ اس کے معنی بھی ہے کھڑکھڑانے والی. حاقہ کے معنی ہے سچ واقع ہونے والی. اسی طریقے سے یوم الحسرہ کہا گیا قیامت کے دن کو کہ وہ حسرت کا دن ہوگا. کہیں قرآن پاک میں اس کو یوم التغابن کہا گیا، ہار اور جیت کا دن ہوگا. کہیں اس کو جو ہے یوم الجزا کہا گیا، بدلے کا دن ہوگا. ہر اچھے کو اس کی اچھائی کا بدلہ دیا جائے گا، برے کو اس کی برائی کی سزا دی جائے گی. کہیں جو ہے وہ غاشیہ اسے کہا گیا کہ سب کو ڈھانپ لینے والی ہے قیامت. اور کہیں پر اس کو یوم الشفاعہ بتایا گیا کہ وہ شفاعت کا دن ہوگا جس دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں اللہ کے عرش کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہوں گے اور بہت لمبا سجدہ کریں گے. اتنا لمبا سجدہ کریں گے آپ نے فرمایا کہ ابھی اس سجدے میں جو اللہ کی حمد و ثنا میں بیان کروں گا وہ مجھے بتائی نہیں گئی ہے. اسی وقت اللہ القاء کریں گے، تقریباً 1 ہفتے کے برابر سجدہ ہوگا. اتنا لمبا سجدہ کریں گے. پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنا سر اٹھائیے اور سل تعطا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع، آپ سفارش کیجیے آپ کی سفارش سنی جائے گی. پھر آپ سفارش کریں گے، پہلے حساب کتاب کے شروع ہونے کی سفارش کریں گے، اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اپنی امت کے جو گناہ گار لوگ ہوں گے ان کی بخشش کے لیے آپ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. اور آپ نے فرمایا میں اس وقت تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ میری امت کا وہ آدمی بخش نہ دیا جائے جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا یا اس سے بھی کم ہوگا، ذرہ برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا. جب تک اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی تب تک میں سر نہیں اٹھاؤں گا اور اللہ سے برابر سفارش کرتا رہوں گا. تو اس کو یوم الشفاعہ بھی کہا گیا، یعنی شفاعت کا دن ہوگا. اس طرح اور بہت سارے نام ہیں قیامت کے جو قرآن پاک کے اندر آئے ہیں، احادیث کے اندر آئے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واقعہ کہا. واقعہ کے معنی ہیں کہ واقع ہونے والی، سچ ہونے والی، جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے، جس کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے. اور سورہ واقعہ اس کی احادیث کے اندر فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس وقت وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے اور یہ کوفہ کے گورنر تھے، بیمار ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تیمار داری کے لیے گئے
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بیماری ایسی ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب بچنا ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ باتیں ان سے عرض کی، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ گورنر ہیں، اور آج کے جیسے گورنر ہوتے ہیں ایسے اس وقت کے گورنر ہی ہوتے تھے۔ آج کسی صوبے کا کوئی گورنر ہو جاتا ہے بس وہ لوٹ مار شروع کر دیتا ہے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہو، ورنہ عام طور سے بس لوٹ مار چلتی ہے، غریبوں کا حق کھاتے ہیں۔ تو اس وقت ایسا نہیں تھا۔ اس وقت کا جو گورنر ہوتا تھا اس کو بیت المال سے صرف دال روٹی، اسی طریقے سے 2 جوڑے کپڑے سال میں، 1 جوڑا جوتا یہ دے دیا جاتا تھا، اگر کبھی بیمار ہو گئے تو علاج کرا دیا جاتا تھا، بس اتنا ہی بیت المال پر ان کا حق ہوتا تھا، اس سے زیادہ ان کا حق نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی ماشاءاللہ کافی تھی، بچیاں زیادہ تھیں، بچہ ایک آدھ ہی تھا اور بچیاں زیادہ تھیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری وقت میں تیمارداری کی، ان سے سب سے پہلے پوچھا کہ ما تشتکی، آپ کو کیا شکایت ہے، یعنی آپ کو کیا بیماری ہے کیا؟ تو جواب دیا ذنوبی، کہا میرے گناہ ہیں، میرے گناہوں کی سزا ہے، یہ جواب دیا۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود، جس کو قرآن سیکھنا ہو عبداللہ ابن مسعود سے سیکھے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود میرے گھر کا بندہ ہے، اس کو جب چاہے آنے کی اجازت ہے، جب چاہے جس وقت آنا چاہیں میرے گھر میں آ سکتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت آنا چاہیں۔ یعنی عام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹھک ہوتی تھی، جس حجرے میں آپ کی ازواج نہیں ہوتی تھی، اس میں کہا جب یہ آنا چاہیں آ سکتے ہیں، البتہ ازواج مطہرات جہاں ہوں وہاں تو اجازت لے کر ہی داخل ہوتے تھے، اس کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے۔ تو اتنا مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، لیکن فرما رہے ہیں ذنوبی، میرے گناہ ہیں، میرے گناہوں کی سزا ہے، وہی بھگت رہا ہوں۔ یہاں دنیا کے اندر صفائی ہو رہی ہے، بیماری کی وجہ سے صفائی ہو رہی ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ما تشتہی، آپ کی کوئی خواہش ہو، کچھ بتانا چاہتے ہوں آپ؟ فرمایا کہ رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں، اس کی آرزو رکھتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ کیا آپ کا علاج معالجہ کرا دیں، کسی ڈاکٹر کو لائیں؟ فرمانے لگے الطبیب امرضنی، کہا طبیب جو ڈاکٹر ہے اسی نے تو مجھے بیمار کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بیماری ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود شفا دے دے گا۔ الطبیب امرضنی، طبیب جو ہے اسی نے مجھے بیمار کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں کچھ مال آپ کو دے دیتا ہوں، کچھ ہدیہ تحفہ دے دیتا ہوں۔ فرمانے لگے مجھے ہدیہ تحفے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کی بچیاں ہیں تو چلو میں کچھ دے دیتا ہوں جو بچیوں کے کام آ جائے گا، اور اپنے خاص جو میری اپنی ملکیت ہے اس میں سے دوں گا، گورنمنٹ کا پیسہ جو ہے حکومت کا اس میں سے نہیں دوں گا، اپنی خاص جیب سے دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اپنی بیٹیوں کے بارے میں، بچیوں کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ لیلۃً، کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے لم تصبہ الفاقہ، اس کو کبھی فقر و فاقہ چھوتا نہیں ہے، فقر و فاقہ اسے کبھی نہیں پہنچتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ تلقین کی ہے کہ وہ روزانہ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، یہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتی ہیں، لہٰذا ان کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور مجھے بھی ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سورہ واقعہ پڑھیں، مغرب کی نماز کے بعد، مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان سورہ واقعہ پڑھ لینی چاہیے، اگر اس میں نہ پڑھ سکے تو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس سورت کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہو گئے، چند بال آپ کے سفید ہوئے تھے، تو اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بال سفید ہو گئے؟ فرمانے لگے کہ شیبتنی ہود،
کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، وَأَمْثَالُهَا، اور اس جیسی جو صورتیں ہیں، سورہ واقعہ ہے، سورہ تکویر ہے، اس طرح کی صورتیں آپ نے گنوائیں کہ یہ صورتیں ہیں جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ ان میں قیامت کا منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہو، اس طرح منظر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے قیامت کا۔ آپ اپنی امت کی وجہ سے فکر مند رہتے تھے کہ قیامت کے دن میری امت کا معلوم نہیں کیا بنے گا، کیا ہوگا میری امت کا، بخشش ہوگی میری امت کی کہ نہیں ہوگی، اسی فکر میں آپ رہتے تھے، اسی فکر کی وجہ سے آپ کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ فرما رہی اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کا واقع ہونا جھوٹ نہیں ہے۔ کاذبۃ یہ مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، اگر مصدر اس کو استعمال کرے، مصدر اس کو مانے تو پھر اس کا ترجمہ ہے کہ اس کے واقع ہونے میں جھوٹ نہیں ہے، اور اس میں فاعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب ترجمہ ہوگا لیس لوقعتها کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے کو کوئی جھٹلائے گا نہیں، کوئی جھٹلانے والا نہیں ہے۔ جب واقع ہو جائے گی پھر کوئی جھٹلا سکتا ہے؟ پھر تو آنکھوں کے سامنے ہوگے وہ سارے مناظر، اور جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، سب کچھ آدمی دیکھ رہا ہوگا میدان محشر میں۔ قیامت واقع ہو جائے گی، اس وقت کوئی اس کا انکار کر سکتا ہے؟ جس وقت وقوع ہونے لگے گا اسی وقت جو ہے لوگ سمجھ جائیں گے اوہو ہم غفلت میں رہے، اب یہ واقع ہو گئی، لیکن اس وقت افسوس کرنا وہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس وقت پچھتانا کچھ کام نہیں آئے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بالسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ جب قیامت واقع ہوگی اس کے وقوع کو اللہ نے بیان فرمایا، اور انسانوں کو یہ کہا کہ لوگو تم اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت واقع ہونے والی ہے، قیامت منتظر ہے، گھات میں لگی ہوئی ہے، وہ واقع ہونے والی ہے۔ اور ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا بڑی چیز ہے وہ، یوم ترونہا، جس دن تم قیامت کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو پھینک دے گی، اس سے جو ہے وہ غافل ہو جائے گی۔ تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها، اور ہر حاملہ حمل والی جو مادائیں ہوگی، چاہے انسانوں میں سے ہو یا جانوروں میں سے ہو، اس کو اسقاط حمل ہو جائے گا۔ وترى الناس سکارى، اور لوگوں کو تم نشے میں دیکھو گے، وما هم بالسکارى، حالانکہ انہیں کوئی نشہ نہیں ہوگا، ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ وقوع قیامت ہو رہا ہوگا، اس کو کوئی جھٹلا سکے گا؟ نہیں جھٹلا سکتا ہے۔ خافضۃ الرافعہ، وہ قیامت خافضہ، ایک نام قیامت کا خافضہ بھی ہے، وہ پست کرنے والی ہوگی، رافعۃ وہ بلند کرنے والی ہوگی۔ بہت سارے ایسے ہیں جو دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ بڑا سمجھتے تھے اور بڑا بن کر رہتے تھے، ان کے لیے جب آتے جاتے تھے آؤ بھگت ہوتی تھی، ہٹو بچوں کی آوازیں ہوا کرتی تھی، لیکن وہاں قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں آئیں گے، خاشعۃ ابصارہم، ان کے نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، نظر اٹھا کر اوپر نہیں دیکھ سکیں گے، ینظرون من طرف خفی، وہ اس طریقے سے جو ہے ہلکی نیچے نظر رکھ کر جو ہے وہ کنکھیوں سے جو ہے وہ دیکھیں گے، اس طریقے سے دیکھیں گے، اس دن نظر اٹھا کر نہیں دیکھ پائیں گے شرم کے مارے، اس لیے کہ اللہ کے حکم کو پورا ہی نہیں کیا ہوگا، اللہ کی بات کو نہیں مانا ہوگا دنیا کے اندر، تو اس دن ان کے ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کے پر ترحقہم ذلہ، ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس طرح اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ تو خافضہ، یہ قیامت بہت ساروں کو پست کرنے والی ہے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ ابو لہب، ابو جہل، اسی طریقے سے عتبہ، شیبہ، ولید ابن مغیرہ، اسی طریقے سے اخنس ابن شریق، اور اسی طریقے سے امیہ ابن خلف، یہ بڑے بڑے جو تھے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، یہ سب کے سب اس وقت ذلیل ہو رہے ہوں گے، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے وہ بھی ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ اور حبشے کا بلال، جس کا رنگ بھی کالا ہے، جس کی شکل و صورت بھی کوئی اچھی نہیں، جس کے ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں، اور جس کو لوگ پسند نہیں کرتے ہیں، اور ان کی طرف جو ہے اشارے کیے جاتے تھے، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت بلال کے ساتھ جو دوسرے تھے، حضرت عمار ابن یاسر، حضرت عمار، حضرت یاسر، اسی طریقے سے اور جو ہے حضرت سمیہ، حضرت صہیب،
اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے یہ بلند ہوں گے، یہ بلند ہوں گے، قیامت ان کو بلند کرنے والے ہوگی، رافعہ، ان کے درجے بھی بلند ہوں گے اور ان کو اس وقت بلندی سے نوازا جائے گا۔ اور وہاں کی بلندی کیا، دنیا کے اندر ہی ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا کی۔ جس وقت مکہ فتح ہوا ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بلال آج کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ اور کعبہ کی چھت پر چڑھ کے اذان دو۔ ایک کافر کہنے لگا، اچھا ہوا میرا باپ آج سے پہلے ہی مر گیا تھا، اگر آج وہ زندہ ہوتا اس منظر کو دیکھ کے اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا، وہ مر جاتا کہ بلال جیسے آدمی کو کعبہ پر چڑھایا جا رہا ہے۔ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ نے فرمایا میں معراج کی شب جنت میں گیا، میرے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا خادم حضرت بلال ہے، یہ آپ کے خادم حضرت بلال ہے، جن کو لوگ ایسے ہی سمجھتے تھے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اونچا کریں گے۔ اسی طریقے سے جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، چاہے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، لوگ ان کو جو ہے اپنے قریب نہیں آنے دیتے ہیں، ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سارے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں دنیا کے اندر جن کو کہیں بڑی تقریبوں کے اندر، بڑے جو ہے وہ جشنوں کے اندر بلایا نہیں جاتا ہے، شادیوں میں ان کو بلایا نہیں جاتا ہے، ان کے لیے گھروں کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں ان کو نہیں آنے دیتے ہیں، وہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا وہ مرتبہ اور مقام ہوتا ہے۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لیں کسی چیز کی، اللہ ان کو بری کر دے۔ یعنی وہ یہ کہہ دے کہ آج بارش ہوگی اور بارش نہیں ہونی تھی، لیکن جب انہوں نے کہہ دیا آج بارش ہوگی، اللہ ان کی قسم کو پورا کرنے کے لیے، ان کی بات کو پورا کرنے کے لیے بارش برسا دیتے ہیں۔ ایسے ہیں تو ایسوں کو قیامت بلند کرنے والی ہوگی، اور جو یہاں اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے ان کو یہ پست کرنے والی ہوگی۔ خافضۃ الرافعہ، خافضہ وہ پست کرنے والی ہوگی بہت سوں کو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اس دن پست ہونے سے۔ رافعہ، اور بہت ساروں کو بلند کرنے والی ہوگی، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کو قیامت کے دن بلندی ملے گی۔ اذا رجت الارض رجا، اب قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ اذا رجت الارض رجا، اذا جب رجت، رجت رج یا رجو کے معنی ہلنا، رجت ہلا دی جائے گی، اذا رجت جب ہلا دی جائے گی، الارض زمین، رجن ہلایا جانا، جب زمین ہلا دی جائے گی، ہلایا جانا، یہ رجن مفعول مطلق ہے، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا جب زمین کو اچھی طرح ہلا دیا جائے گا، زلزلہ برپا ہو جائے گا زمین میں، وبست الجبال بسا، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں، انسان تو انسان کیا، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وبست الجبال، اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، بسن ریزہ ریزہ کرنا، یعنی بہت ہی باریک ان کو پیس دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائیں گے۔ کتنا ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یہ؟ فکانت حباء منبثا، فکانت یہ ہو جائیں گے حباء منبثا، حباء کے معنی آتے ہیں گرد و غبار، اور منبثا کے معنی آتے ہیں بکھرا ہوا، تو یہ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح، بکھرا ہوا گرد و غبار، اڑایا ہوا گرد و غبار یہ ہو جائے گا۔ حباء اصل میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی روشن دان ہوتا ہے، کوئی سوراخ ہوتا ہے، وہاں سے دھوپ اندر پڑتی ہے، اور وہ جو دھوپ پڑتی ہے اس دھوپ میں ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ذرات جو ہے ناچتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، ہاتھ میں پکڑنا چاہیں تو وہ ہاتھ میں آتے نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ ہو جائیں گے، جس طریقے سے وہ گرد و غبار ہوتا ہے، وہ دھوپ کے اندر نظر آنے والا جو گرد و غبار ہوتا ہے، اس طریقے سے اتنا باریک ان کو پیس دیا جائے گا ان بڑے بڑے پہاڑوں کو۔ فکانت حباء منبثا، تو وہ ہو جائیں گے بکھرے ہوئے گرد و غبار کی طرح۔ وکنتم ازواجا ثلاثا، اب تم قیامت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ گے، اور حاضر ہونا بھی اس طریقے سے ہوگا، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جميع لدینا محضرون، صرف ایک آواز لگے گی، بس سب کے ساتھ فوراً اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم میرے دربار میں آؤ گے، وکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم ہو جاؤ گے تین قسم پر، تین قسم کے لوگ ہوں گے۔ وہ تین قسم کے لوگ کس طرح سے ہوں گے اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ فاصحاب المیمنہ، تو دائیں جانے والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی اچھے ہیں، کیا ہی خوب ہیں دائیں جانے والے،
جو اللہ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے اس دن، جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بس وہ تو خوشی کے مارے گھوم رہے ہوں گے، پھر رہے ہوں گے، اور ایک دوسرے کو اپنا رزلٹ دکھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ لو میرا نامہ اعمال ذرا پڑھ کر دیکھو، میرا رزلٹ ذرا پڑھ کر دیکھو، اور جانتے ہو میرا رزلٹ اتنا اچھا کیوں آیا ہے، میں کیوں کامیاب ہوا ہوں، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اس لیے کہ دنیا میں مجھے یقین تھا مجھے ایک دن حساب کتاب سے دوچار ہونا ہے، میں بس اس کی تیاری میں لگا رہا، آج میرا کتنا اچھا رزلٹ آیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فاصحاب المیمنہ، تو دائیں والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا ہی خوب، کیا ہی اچھے ہیں دائیں والے، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان دائیں والوں میں سے بنا دے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور دوسری قسم ہوگی کس کی، بائیں والوں کی، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور بائیں والے جو اللہ کے عرش کے بائیں طرف ہوں گے، اسی طریقے سے ان کا نامہ اعمال بھی ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ مفسرین نے یہ تفسیر کہ یہاں سوراخ کیا جائے گا اس کی چھاتی میں، اور اس کے بعد یہاں سے ہاتھ پیچھے نکالا جائے گا، اور پھر پیچھے ہاتھ میں، الٹے ہاتھ میں جو ہے ان کو نامہ اعمال دیں، اللہم احفظنا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں والے، ما اصحاب المشأمہ، کیا ہی برے ہیں بائیں والے۔ والسابقون السابقون، تیسری قسم والسابقون، اور آگے بڑھنے والے، سبقت کرنے والے، السابقون، وہ تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، والسابقون السابقون، اور سبقت کرنے والے، وہ تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، اولئک المقربون، یہ مقرب ہوں گے، یہ اللہ کی رحمت کے قریب، اللہ کے مقرب ہوں گے، جو اللہ کے، جن کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، فی جنات النعیم، اور یہ نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، نعمتوں والے باغات کے اندر یہ ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، ان کا یہ انجام ہوگا۔ یہ اجمالی طور پر یہاں بتایا تین جماعتیں ہوں گی قیامت کے دن جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، ایک تو اصحاب الیمین، اصحاب المیمنہ جن کو کہا گیا، اور دوسرے ہیں اصحاب المشأمہ جو گناہگار ہوں گے، بائیں والے ہوں گے، جہنم کا ایندھن بننے والے ہوں گے، جہنم میں جانے والے ہوں گے، اور تیسرے نمبر پر فرمایا والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے جو ہر خیر کے کام میں، ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے تھے، یہ ہے السابقون السابقون، اللہ انہی میں سے ہم کو بنائے۔ مقربین، جو اللہ کے قرب، اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہیں، ان مقربین میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرمائے۔ ان کی پھر تفصیل بتائے آگے، ان کا انجام بتایا ہر ایک کا۔ سب سے پہلے السابقون السابقون جو سبقت کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا، ان کا کیا ٹھکانہ ہوگا، کس طرح ان کا اعزاز اور اکرام کیا جائے گا قیامت کے دن۔ اس کے بعد پھر اصحاب الیمین کی تفصیل بیان کی کہ ان کو کیسے نوازا جائے گا قیامت کے دن، اور پھر تیسرے نمبر پر اصحاب الشمال جو بائیں والے ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی کہ ان کو کس طریقے سے وہاں پر عذاب دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں دائیں والوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں السابقون السابقون جو سبقت کرنے والے ہیں ان میں شامل فرمائے، اور اللہ ایسے اعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔